علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ حسین کی بارگاہ میں کوئی نہ آئے اسے حق سمجھ میں نہیں آتا۔ آدمی جتنا بڑا بن جائے لیکن امام حسین کے پاس نہیں آیا، کچھ نہیں ہے۔ واسع رحمت امام حسین ہے، رحمت موصولہ امام حسین کی ذات ہے۔ تو یہ موومنٹ کہ جو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم اس میں اذان محترم ہم اپنے آپ کو بہتر کریں۔ میں نے کل بھی عرض کیا کہ ہم مجلس سے جائیں، جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا، مجھے نہیں پتا مجلس سننے کے بعد کتنے لوگوں نے کل سوچا ہوگا کہ ہم درخت کیسے لگائیں، مجھے نہیں پتا، سوچا بھی کہ نہیں سوچا۔ ابھی تو خیر بہرحال محرم چل رہے ہیں، 10 دن ہو سکتا ہے آپ کے لیے مشکل ہو کام کرنا، لیکن آپ پلاننگ کریں اہل محلہ کہ کم از کم 10 محرم کے بعد ہم اس روڈ پر کس طرح، ظاہر ہے کسی کا گھر بھی ڈسٹرب نہ ہو، کسی کی دکان بھی ڈسٹرب نہ ہو، لیکن کچھ فاصلے سے ہم اس پوری اسٹریٹ پہ درخت پلانٹ کریں، اور جس کی سامنے دکان ہے اس کو بول دیں بھائی یہ تمہارا درخت ہے، بھائی پھل آئے گا تو بھی کھا لینا، سایہ آئے گا تو بھی رکھ لینا، لیکن ایسا بھی درخت نہ لگائیں۔ بہرحال اس کو سرچ کریں، گوگل ہے، یوٹیوب ہے، آپ کے اندر بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے انوائرمنٹل اسٹڈیز بھی پڑھی ہوئی ہوں گی، پڑھیں ضرور۔ ایسے بھی درخت نہ لگائیں جو یہاں کا پانی پورا لے جائیں، کیونکہ ایسے بھی درخت ہیں جو پورے شہر کا پانی بھی کھینچ لیتے ہیں نا، اسٹڈی کر، لیکن کم از کم سوچیں۔ یا جیسے میں نے کل عرض کیا کہ کتابوں کی جو سبیل ہے، اگر خرید نہیں سکتے تو سبیل سے استفادہ کیا جائے، تو کتنوں نے کتابیں اٹھائیں مجھے نہیں پتا، جا کے نہ میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ بولیں کہ بھئی ہاتھ کھڑا کرو مولانا صاحب ٹینشن میں آ گئے، نہیں، مطلب یہ آگے بڑھنا ہے، اور یہی آگے بڑھنا آپ کو آپ کے وقت کے امام کے پاس لے کے جائے گا۔ امام کے پاس جب آپ جائیں گے تو کوئی چیز تو ہو جو آپ امام کو پیش کریں کہ ہاں مولا میں نے مطلب کم از کم اپنے آپ کو ایسا کیا، اپنے گھر کو ایسا کیا، اپنے محلے کو ایسا کیا۔ امام کو آپ دعوت دینا چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے؟ دعوت دینا چاہیں گے۔ امام کو کہاں دعوت دیں گے؟ کوئی تو تیاری چاہیے نا۔ وقت کا امام ہے، زمانے کا امام، اور زمانہ کون سا ہے؟ اے آئی کا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے۔ اس اے آئی کے دور میں ہم اپنے امام کے لیے کیا چیز پریزنٹ کر رہے ہیں، کیسا پریزنٹ کر رہے ہیں، یہ سوچنا آپ کا کام ہے، یہ تیاری آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیا ہم نے اپنے اہل محلہ کے لیے اے آئی کی، چلو اگزامپل، کیا مجھے شاید بنائی ہو، مجھے علم نہ ہو، میرے علم میں اضافہ کر دیجیے گا اگر بنائی ہے، مثلا جعفر طیار کی اپلیکیشن ہے کوئی جس میں جعفر طیار کے پروگرام آتے ہوں، مسائل آتے ہوں، اپرچونٹیز ہوں، روز لوگوں کو ایک حدیث جاتی ہو، لوگوں کو اچھے لیکچرز کے لنک جاتے ہوں، یا کوئی ایجوکیشن کی چیز جاتی ہو، ایک اپلیکیشن کتنے کی بنتی ہے؟ $2,000-3,000، مطلب ہم تو ڈالر میں ہی بتائیں گے جو باہر بنواتے ہیں۔ کتنے آپ میں لڑکے ہوں گے جو کہ ایکسپرٹ ہوں گے اپلیکیشن بنانے والے، سورس کوڈنگ والے، پائتھن اور جتنی لینگویج پہ سارا کام ہوتا ہے، یقیناً آپ کے درمیان میں ہوں گے۔ یہاں نہیں ہوں گے تو آپ کے محلے کے باہر بیٹھے ہوئے ہوں گے کہیں۔ ایک اپلیکیشن نہیں بنا سکتے؟ بنا سکتے ہیں، کیوں نہیں بنا سکتے؟ سوچ نہیں ہے سوچ، استعمال ہونا ہے صرف۔ کنزیومر پروڈکٹ ہوتی ہے نا، ہم وہ ہیں، وہ بناتا ہے، ہم کنزیوم ہو رہے ہیں، بس ہمیں تو وہ اسنیپ چیٹ ٹک ٹاک پہ لگایا ہوا ہے۔ وہ ایک بچہ روز ٹک ٹاک بنا رہا ہوتا ہے، اچھی بات ہے، اچھی چیز بنائیں، بری بات نہیں، آپ بنائیں، لیکن اذان محترم جو برین ہوتے ہیں نا وہ معاشرہ سازی پہ کام کرتے ہیں، پیسے بھی اسی سے کماتے ہیں۔ پیسہ کمانا بری بات نہیں ہے، پیسہ بھی پیسہ اسی سے کماتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی مطلب جعفر طیار میں ویسٹیج باہر آتا ہوگا، ویسٹیج آج دنیا کے اندر ویسٹیج کو ڈیمولش کرنا، اس سے چیزیں بنانا، آج دنیا میں سب سے زیادہ لوگ پیسے کما رہے ہیں۔ کیا ہم میں سے کوئی بولے مولانا صاحب کچرا اٹھائیں گے کیا ہم لوگ؟ نہیں، آپ کچرا نہیں اٹھا، آپ اپنے محلے میں پلاسٹک کی، شیشے کے، پیپر کے الگ الگ ڈسٹ بن بنائیں، ہر چیز الگ جو ہے وہ ریسائیکل ہوتی ہے، دنیا اسی پہ چل رہی ہے۔ اب یہ برین کون دے گا آپ کو؟ اگر آپ وقت کے امام کے لیے کچھ کرنا چاہیں گے، تبھی دیکھیں ہر دور کے امام کی ریکوائرمنٹ الگ ہے، ہر دور، ہر زمانے میں امام نے دیا بھی الگ الگ ہے۔ جس دور میں علم کی ضرورت تھی وہاں کالا امام باقر اور کالا امام صادق ہے۔ جہاں پر جو درود بھیجتے محمد والوں، اللہم صلی علی محمد
ہر دور میں جو امام آیا اس زمانے کے حساب سے چیزیں آپ اور ہم جس دور میں ہیں ظاہر ہے ہمیں اسی حساب سے اپنے امام کے لیے آگے بڑھنا ہے. اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہمارا اپنا نفس ہے. ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے اگر ہمارا نفس گرفتار ہے. اگر ہم خواہشات کی پیروی کرتے ہیں تو ہم نہیں بڑھ سکتے آگے. اپنے وجود سے اپنی خواہشات کو آزاد کرنا پڑے گا. بچے ماشاءاللہ جوان یہاں بیٹھے ہیں، معصوم ہیں، اللہ نے ان کو یہ خصوصیات دی ہیں، یہ چیزیں سیکھتے جلدی ہیں، اثر بھی جلدی لیتے ہیں. اگر ہم بڑے گھر کے اندر غلط کام کریں گے تو یہ بچے خود بخود غلط کریں گے. اگر ہم اچھا کریں گے تو یہ خود بخود اچھا. آپ بچوں کو کہیں مت کہ نماز پڑھو، آپ خود نماز پڑھیں. آپ بچوں کو یہ مت کہو کہ بیٹا قرآن پڑھو، آپ خود قرآن پڑھیں. ماں بیٹی کو یہ نہ کہے کہ بیٹی حجاب کرو، آپ خود حجاب کریں. یہ خود بخود کریں گے. بہت ضروری ہے. اور کون سی چیز ہے جو ان بچوں کو، یعنی وہ جو موومنٹ ہے اس کے بہت سارے حصے ہیں کہ خدا میں توفیق دے کہ آنے والے دنوں کے اندر ہم اس کو بیان کریں. عزیزان محترم، سید الشہداء کا مقصد لا الہ الا اللہ ہے، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینا، خدا کے لیے پہنچا. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے امام حسین کے ذکر کو زندہ رکھا، عزاداری کو، کیونکہ یہ ذکر رہے گا تو لا الہ الا اللہ رہے گا. اور دشمن پوری کوشش کرتا ہے کہ یہ ذکر یا ڈسٹرب ہو جائے یا بند ہو جائے. اسی لیے دیکھیں نا، جب پہلی محرم سٹارٹ ہوتی ہے، فرش عزا تیار ہو جاتی ہے، آپ کے گھروں کے اندر کالے کپڑے، کالی چادریں، عزا خانے. یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک تیاری ہے اور ضروری بھی ہے. دوسری طرف دشمن بھی پورا پروپیگنڈا لے کے آتا ہے کس طرح قوم کو ڈیوائیڈ کیا جائے، قوم کو انگیج کیا جائے. اگنور کریں. سوشل میڈیا گیم پلے کرتا ہے. فلانے مولانا نے یہ پڑھ دیا، فلانے نوا خان نے یہ نوا دے دیا. میرا آپ کا کام فوکس کرنا ہے. جو برائی ہے معاشرے میں وہ آپ کے لیڈر، رہبر، علماء، مجتہدین، معاشرے کے لوگ، سوسائٹی کے بڑے، کچھ کام ان کو کرنے دیں. آپ فوکس رہیں. اگر ہر کوئی ہر چیز میں انگیج ہو جائے گا تو ہم اصل ہدف سے ہٹ جائیں گے. اور دشمن چاہتا ہی یہی ہے. دشمن ایک شوشہ چھوڑتا ہے، قوم فارورڈ کر رہی ہے، دبا کے فارورڈ کی جا رہی ہے. اور 10 دن گزر گئے اور امام حسین کے جوان بیٹے کا لاشا کربلا میں رہ گیا. ہم اسی میں سوچتے ہیں فلانے نے یہ ہو گیا، فلانی جگہ یہ ہو گیا، فلانی جگہ. امام حسین کے دن ہے یہ، میرے آپ کے دن نہیں ہے. یہاں تو یہ تک کہا گیا ہے کہ جب تمہارا اپنا بھی مر جائے تو اس کے لاشے کو چھوڑ دو، امام کو یاد کرو. تو ہم باقی چیزوں میں اپنے آپ کو، تو یہ موومنٹ کو، بس میں ان چند دنوں میں کوشش یہی ہے کہ آپ اس موومنٹ کو سمجھیں کہ جو حضرت آدم کے ساتھ موو کر رہی ہے، آبیل قابیل، حضرت نوح ان کی اولاد، حضرت یوسف ان کے بھائی، حضرت موسیٰ فرعون، حضرت موسیٰ سامری، حضرت موسیٰ قارون، حضرت موسیٰ حامان. اور یہ موومنٹ اور آگے کی طرف بڑھتی جا رہی ہے. یہاں تک آ گئی ہے نیکسٹ لیول آئی ٹی سیکیورٹی کا لیول ہے، پورے طاقت اور برین کے ساتھ. یہ اب آپ بولیں مولانا صاحب ہم سے کسی کو کیا مسئلہ ہوگا، ہماری مجلس سے کسی کو کیا پرابلم ہے؟ وہی پرابلم ہے یزید کو جسے امام حسین سے تھی، وہی مسئلہ ہے. وہ نہیں چاہتے آپ کی مجلس بیداری پیدا کرے، وہ چاہیں آپ کی مجلسیں سلانے والی ہوں، سوتے رہیں آپ کو کیا کہ دنیا کی چھوٹی سی پٹی غزہ پہ کیا ہو رہا ہے، آپ کو اس سے کیا فرق، آپ کا کام نہیں ہے یہ. عزیزان محترم، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرنا. اگر اس 10 دنوں میں آپ کی نماز اچھی نہیں تو آپ اور میں امام حسین تک نہیں پہنچ سکتے. کس طریقے سے امام نے اپنی نمازوں کو ادا کیا. خود عصر عاشور امام سجدے میں ہیں، کیا میں اپنا سر سجدے میں تھوڑی دیر رکھتا ہوں؟ کیا میرا سجدہ تھوڑا سا طولانی ہے یا نہیں ہے؟ میری عبادت کیسی ہے؟ آیت اللہ نخوت کی اصفہانی
رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مشہد مقدس میں مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد امام کے حرم میں دفن ہے، اور امام کے حرم اس وقت اتنا بڑا نہیں تھا، تو خادم کو کہا کہ میں چھت پر عبادت کر رہا ہوں، فجر کے وقت چھت کا گیٹ کھول دیجیے گا، میں سیڑھیوں سے نیچے آ جاؤں گا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا، سو گیا۔ صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ برف باری ہو رہی ہے، تو کہا میں نے تو دروازہ بند کیا ہوتا چھت پہ، تو وہ تو چھت پہ ہوں گے۔ وہ جلدی سے دوڑتا ہوا گیا، تو اس چھت پہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ رکوع کی حالت میں ہیں، اور ان کی پیٹھ پہ اتنی 1 فٹ برف جمی ہوئی ہے، اور وہ رکوع کی حالت میں، اور وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ ذکر کی گرمی نے باہر کی سردی کو محسوس ہونے نہیں دیا۔ کیا ہمارا سجدہ ایسا ہے؟ کیا ہم 1 سے 2 منٹ سجدے میں سر رکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ نماز ساری پڑھتے ہیں۔ کیا شکر کا سجدہ ہے، یا صرف اتنی دیر کہ پروردگار تیرا شکر تو نے پورا دن دیا، نعمتیں دی، کھانا پینا دیا، سانس دیا، شکر؟ یا پروردگار تیرا شکر تو نے آج مجھے گناہوں سے بچا لیا؟ تو شکر کرنے کی بات ہے نا، یہ تو خدا ہی بچاتا ہے، انسان تو نہیں بچ سکتا۔ کوئی اپنے آپ کو یہ مت سمجھے کہ میں گناہوں سے، کوئی نہیں بچ سکتا جب تک خدا نہ چاہے۔ پروردگار تیرا شکر تو نے مجھے آج عزاداری کی نعمت دی، پروردگار تیرا شکر تو نے مجھے آج امام حسین پر گریہ کرنے کی توفیق دی۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ کیا میرے پاس ٹائم ہے اتنا زندگی میں؟ اذان ہے، جوان ہیں آپ ماشاءاللہ، 70% جتنی میری نظر دوڑ رہی ہے 70 سے 80% جوان بیٹھے ہوئے ہیں آپ۔ یہ نعمت ہے پروردگار کی۔ جو شباب کی کیفیت میں نماز پڑھتا ہے اور تہجد پڑھتا ہے، وہ بڑھاپے میں تہجد کا مزہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ بزرگوں سے خدا نہ خواستہ، بزرگ ماشاءاللہ انہی کی وجہ سے آپ جوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ان بزرگوں نے محنت نہیں کی ہوتی آپ نہیں بیٹھے ہوتے۔ اللہم صلی محمد۔ لیکن جوانی جو ہے، وہ بہت بڑے عالم یا ان کے والد صاحب جوان، دیکھیں آپ کیسا جوان طالب علم ہے، اور بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، پانی بہہ رہا ہے، ایک نہر سی، سیب آیا، اٹھایا، کھا لیا۔ پھر بعد میں احساس ہوا کہ یہ سیب پتہ نہیں کس کا تھا، میرا مال تو تھا نہیں، میں نے کھا لیا۔ اب کیا کریں؟ ڈھونڈے جا کے کہ یہ سیب آیا کہاں سے؟ تو جہاں سے پانی آ رہا تھا وہاں جانا شروع کر دیا۔ ہم تو یہیں چلتے چلتے ٹھیلے سے پتہ نہیں کتنے سیب ویسے ہی کھا جائیں گے، بولیں گے نہیں بہت مہنگا دے رہے ہو بھائی، چھوڑو رہنے دو، کھا لیا، ابھی کیا حساب کرنا ہے اس کا۔ وہ ایک سیب کے لیے گئے کہ یہ کس کا سیب؟ دیکھا تو ایک باغ سے پانی آ رہا ہے، پوچھا، کہا یہ آپ کا باغ؟ کہاں؟ کہا یہ میں نے ایک سیب کھا لیا ہے، مجھے حلال کر دیں۔ کہا میں حلال نہیں کروں گا۔ آگے والے نے کہا پھر؟ کہا اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ کہا قیمت کیا ہے؟ کہا میری بیٹی سے شادی کرو۔ کہا بیٹی سے شادی؟ کہتا ہے ہاں، وہ نابینا ہے، وہ گنگی ہے، وہ بہری ہے، شادی کرو، یہی قیمت ہے سیب کی، ورنہ میں حلال نہیں کر رہا۔ آپ اس جوان کو دیکھیں، اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے۔ جب شادی ہوئی، نکاح ہو گیا، جب وہ گئے حجرے میں تو خاتون نے سلام کیا، تو یہ تعجب میں ہے۔ کہا آپ کے تو والد نے کہا ہے کہ آپ تو بول نہیں سکتی، آپ سن نہیں سکتی، آپ دیکھ نہیں سکتی۔ تو والد بھی کمرے میں داخل ہو گئے۔ کہا ہاں میں نے صحیح کہا تھا، اس نے کبھی کسی نامحرم سے گفتگو نہیں کی، اس نے کبھی کسی نامحرم کو دیکھا نہیں ہے، اس نے کبھی کسی نامحرم کی آواز نہیں سنی، اور جب تم یہ کہہ کر آئے کہ تمہیں ایک سیب کی حلالت یعنی حلال کر دیں، تو میں سمجھ گیا کہ تم سے بہتر پاک جوان کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہم صلی محمد وآلہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ وہ آپ سوچیں نا کہ مطلب یہ جوان چاہیے نا امام زمانہ کو، یہی جوان چاہیے۔
اس سے بہتر اور کیا جوان ہوگا جو حلال حرام کا خیال رکھے. کسی کا حق اگر کچھ ہو جائے، بائک چلا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، گلی میں موڑ دی، کسی کی گاڑی کھڑی تھی، اسکریچ لگ گیا، فوراً اور ریس تیز کر دی، کوئی دیکھ نہ لے، اسکریچ تو لگ گیا، اب کیا کریں؟ نہیں، کسی کو پتہ تو نہیں چلا، نہیں چلا. قیامت میں یہ اسکریچ کھڑا کر دے گا آپ کو. یہاں جو بھاگ گئے وہاں نہیں بھاگ سکتے. وہ جس کا اسکریچ مارا ہے نا وہ آ جائے گا قیامت میں. ادھر تو سب کچھ کھولے گا. آپ قرآن میں پڑھتے ہیں مسکال کے برابر خیر ہوا خدا دکھائے گا، مسکال کے ذرے کے برابر شر ہوا تو بھی خدا دکھائے گا، تو دکھائے گا خدا. اور جس کا حق ہوگا بولے گا میرا تو حق کھا گیا یہ. اب آپ وہاں کیا کریں گے؟ وہاں کوئی ڈینٹر وینٹر بھی نہیں ملے گا. بولا یار جاننے والے ہیں، گاڑی صحیح کر دو. پھنس جائیں گے. بہت احتیاط کرے زندگی کے اندر. جانے محترم، یعنی کسی کا ذرا سا حق کھایا جواب دینا ہے، یا تو اس سے بول دیں گے معاف کر دے، معاف کر دے. بہن بھائی آپس میں، رشتہ دار، دوست احباب، میاں بیوی، وہاں مالک کوئی اور ہے، وہاں ہم کوئی مالک نہیں ہے. وہ مالک یوم دین ہے وہاں پہ. اذان محترم، خوب یہ جوان چاہیے، جوان امام کو. اسی جوان کے لیے امام منتظر ہے کہ یہ کب جوان تیار ہوگا، میں آؤں گا. یہی وجہ تھی کہ یہ جو شہید ہوئے لوگ، انہوں نے اپنے قمیضوں کے پیچھے لکھا ہوا تھا یا شہادت یا زیارت، دو ہی چیزیں، یا مولا زیارت کروا دیں یا پھر شہادت. تیسرا آپشن کوئی نہیں ہے. اللہم ارزقنا شہادہ. جسے پتہ چل جائے کہ شہید کیا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی سادہ موت مرنے کی تمنا ہی نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہاں شہادت ہوتے ہی میں نے سید الشہداء کے پاس جانا ہے. جیسے امام کا کارواں چل رہا ہے، رستے میں رکتا ہوا آیا، 24 دن لگے مکہ سے، تو زہیر ابن کین کا بھی کارواں ساتھ ساتھ تھا. زہیر ابن کین تاجر ہے، بزنس مین ہے، اور دوسرے مسلک کا ہے، دوسری آئیڈیالوجی کا ہے. لیکن اس کا کارواں جہاں وہ خیمے لگاتا تھا، کچھ جگہوں پہ امام کے آس پاس اس کے خیمے لگے. ایک جگہ جب اس کا خیمہ لگا تو وہ نوالا یعنی کچھ کھانا کھا رہا تھا، تو پیغام آیا کہ امام حسین کا قاصد آیا ہے. یعنی امام نے اپنے نمائندے کو، میسنجر کو بھیجا ہے. وہیں رک گیا اور اپنی زوجہ سے کہا وہی ہوا جس کا ڈر تھا. زوجہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اگر امام حسین نے مجھے بلا لیا تو میں رک نہیں پاؤں گا. تو زوجہ نے بولا اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ امام تمہیں بلا لے. عزیزان محترم، بس ذیشان حیدر جوادی اللہ اللہ مقاموں بڑا کرتے تھے کہ زہیر کے قدم قاصد امام کے قدموں پر پڑے اور زہیر کی قسمت بدل گئی. واپس آیا، اپنی زوجہ کو کہا کہ تم لوگ جاؤ، غلاموں کو کہا تم لوگ آزاد ہو، ساری چیزوں کو بانٹ دیا. چھا کہا میں امام کے پاس جا رہا ہوں. جو امام کو سمجھ گیا وہ پھر سب چھوڑ دیتا ہے. کیا میں تیار ہوں اگر میرے پاس امام کا پیغام آئے؟ کیا میں نے اپنی زندگی میں اٹیچمنٹ رشتوں چیزوں سے ایسی رکھی ہوئی ہے کہ مجھے اگر امام بلا لیں تو میں چھوڑ دوں گا؟ میری پوسٹ، میری ڈیزگنیشن، میری جاب، میرا کام. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سارے کام چھوڑ کے یوں بڑھ کے بیٹھے ہوئے کہ مولا کب بلائیں گے. ایسا نہیں ہے. ایسے امام بلائیں گے بھی نہیں. کچھ کریں گے تو امام بلائیں گے، کسی قابل بنیں گے تو امام بلائیں گے. تیار ہونا، اور جتنا اوپر پہنچ کے چھوڑیں گے اتنا مزہ ہے. اتنا مزہ ہے نا. امام کی خاطر چھوڑا ہوں، کوئی کمال نہیں ہے. جو چیز مل رہی ہے اس کا مقابلہ دنیا سے ہے ہی نہیں. حتیٰ جو مل رہا تھا اس کا مقابلہ جنت سے بھی نہیں تھا. کہ جب امام نے کہا نا جنت بھی دے دی تمہیں، جنت بھی دے دی، شب عاشورہ شمع گل کی جنت بھی دے دی، بیعت بھی، کوئی مشکل نہیں ہے، میں راضی بھی ہوں. امام کے بغیر جنت بھی نہیں چاہیے. اسے کون سمجھے گا؟ اسے ہم نہیں سمجھ سکتے، میں نہیں سمجھ سکتا. یعنی جنت بھی نہیں چاہیے مولا اگر آپ نہیں ہیں تو. کیا کروں گا میں ایسی زندگی کا جس میں آپ نہ ہوں؟ زہیر سمجھ گیا، زہیر نے سب چھوڑ دیا، میں امام کے ساتھ جا رہا ہوں.
اور چلا گیا امام کے ساتھ. حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر مولا ادھر حق ہے علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر حق ہے